صاف ازدہا ہو گیا اور اپنا ہاتھ نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کو سفید نظر آنے لگا۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ واقعی یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے نکال بشر کرے، تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو چند مہلت دے دیں اور چپراسیوں کو شہروں میں بھیج دے کہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئے۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے، کہا ہمارے لیے کوئی صلاح ہے اگر ہم جیت گئے؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور، اس کے علاوہ تم دربار میں مقربین ہو جاؤ گے۔ سب نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈال دی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی نظر بندی کر دی، اور ان کو ڈرایا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، تو عصا کا ڈالنا تھا کہ وہ ان کے بنے بنائے کھیل کو نگلنے لگی۔ پس حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب باطل ہو گیا۔ پھر فرعونی مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر لوٹ گئے، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم سارے جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے اس پر قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو نکال دو، سو عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔ میں تمہارا ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ وہ بولے ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر ہی جانے والے ہیں، اور تم کو ہم سے کون سی بات بری لگی ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی نشانیوں پر جب وہ ہمارے پاس آ پہنچے۔ اے ہمارے رب، تو ہم پر صبر و استقلال کے دروازے کھول دے اور ہمیں مسلمان ہی ماریو۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور آپ کے معبودوں کو چھوڑے رکھیں؟ فرعون نے کہا کہ ابھی ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور برداشت کرو، یہ ساری زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے مالک بنا دے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قوم موسیٰ نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا بہت جلد تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو اس زمین کا مالک بنا دے گا، پھر وہ تمہارا درس عمل دیکھے گا۔ اور ہم نے آل فرعون کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کر دی تاکہ وہ حق کا راستہ سمجھ جائے۔ اور جب ان پر خوشی حالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا چاہیے، اگر بدحالی آتی تو کہتے یہ تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے اور نصوحت ہے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے علم میں ہے، لیکن ان میں اکثر جانتے نہ تھے۔ اور وہ کہتے کہ تم کیسی ہی عجیب بات لاؤ کہ اس کے ذریعے ہم پر جادو چلاؤ، مگر ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں، گم کا کیڑا اور مینڈک خون، یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پشا۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجیے کہ جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دے
تو ہم ضرور آپ کے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک ہٹا دیتے کہ ان کو اس تک پہنچانا تھا تو وہ فرعون عہد شکنی کرنے لگے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیت کو جھٹلاتے تھے اور ذرا بھی توجہ نہ کرتے تھے۔ اور ہم نے بہت ہی کمزور قوم کو اس سرزمین کی پورب پچھم کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا وعدہ نیک بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے بڑا صبر کیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے بنائے ہوئے کارخانے اور اونچی اونچی عمارتیں جو وہ بناتے تھے سب کو برباد اور نیست و نابود کر دیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا تو ان کا گزر ایک قوم پر سے ہوا جو اپنے چند بتوں کو لیے بیٹھے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے ایک معبود ایسا تجویز کر دیجئے جیسے کہ ان کے یہ معبود ہے۔ آپ نے کہا واقعی تم ایک جاہل قوم ہو، بے شک جس کام میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور ان کا یہ کام جو یہ کر رہے ہیں باطل ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا اللہ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اللہ نے دنیا جہاں والوں پر تم کو فوقیت دی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، اور 10 راتیں اور 30 راتوں سے اس کی تکمیل کی تو پوری ہوئی تیرے رب کی مدت 40 راتیں۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہہ دیا تھا کہ میرے پیچھے میری قوم کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور مفسدین کے راستے پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر آ گئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کیے، موسیٰ نے کہا اے میرے رب، آپ اپنے دیدار سے مجھے مشرف فرمائیے تاکہ ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، سو اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو خیر تم بھی دیکھ سکتے ہو۔ پس اس کے رب نے جب اس پر تجلی فرمائی تو ایک ہی جلوے نے اس پہاڑ کے پرخچے اڑا دیے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو کہا بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور میں اس پر سب سے پہلے یقین کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ، میں نے اپنی رسالت اور ہم کلامی سے تم کو اوروں پر امتیاز بخشا ہے، تو جو میں نے تم کو دیا اس کو لو اور شکر کرو۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تو ان کو خود بھی کوشش کے ساتھ عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان اچھے احکام پر عمل کرے۔ میں بہت جلد تم کو ان نافرمانوں کے مقام دکھلاؤں گا، میں ان کو جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق نہیں، اپنے احکام سے برخستہ ہی رکھوں گا، اور وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لے تو بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لے تو اس کو ضرور اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں۔ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں اور وہ ان سے غفلت برتتے ہیں،
اور جو ہماری آیت کو اور آخرت کے ہونے کو جھٹلایا کرتے ہیں ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو وہ کرتے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا، تو جو ایک قالب تھا اس میں ایک آواز تھی، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہ کرتا تھا اور نہ وہ ان کو کوئی راہ بتاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا اور انہوں نے یہ بہت ہی بے ڈھنگا کام کیا۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ وہ واقعتاً گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارے گناہ معافی نہ کرے تو ہم تو پھر کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو غصے اور رنج میں بھرے ہوئے، تو پھر فرمایا کہ تم نے میرے پیچھے یہ بڑی نامعقول حرکت کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے کی جلد بازی کر لی؟ جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھے اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون نے کہا، اے میرے بھائی، بات یہ ہے کہ قوم نے مجھے بے حقیقت سمجھا تھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے، تو تم مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ساتھ مت ملاؤ۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، آپ میری اور میرے بھائی کی خطا معاف فرمائیں اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیں، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ گوشالہ پرستی میں پڑے ان کے لیے بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیا کی زندگی میں آ پڑے گی، اور ہم افطارہ پردازوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جو برے کاموں کے مرتکب ہوئے پھر انہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان کو پختہ کر لیا، بے شک تمہارا رب اس کے بعد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ کم ہو گیا تو وہ تختیاں اٹھا لی، اور جو اللہ ان میں لکھا ہوا تھا وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت دی۔ اور موسیٰ نے ہمارے مقررہ کردہ وقت کے لیے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے۔ سو جب زلزلے نے ان کو پکڑا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگ نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو میری آزمائش ہے، اس لیے اسے جس کو تو چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت بخشے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ ارشاد ہوا، جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر میں چاہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز پر شامل ہے، تو میں اس کو پرہیزگاروں، زکوٰۃ دینے والوں اور ہماری آیت پڑھ کر یقین رکھنے والوں کے لیے لکھ دوں گا۔ اور وہ جو لوگ رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھے ہوئے پاتے ہیں، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان پر جو بوجھ اور توق ہے ان کو اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لے آتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور آپ فرما دیجئے، اے لوگو،
میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا